کل لگے ہوئے ہیں نا, میں ان کو دیکھا ہے, ان کا ایک اینکر ہے, وہ کسی اس نے لگائی تھی اور کچھ ہمارے بھی اس نے صحافیوں کو لیا ہوا تھا, تو وہ عجیب بات کر رہا تھا. ایک تو مجھے اس کے طریقے پہ بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ نیوز چل رہی ہے کیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم نے یہ کر لیا ہے, ہم نے وہ فیصلہ کر لیا. تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, فیصلے تو ابھی ہم نے کیا ہے اور اب تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی. وہ پتہ چلا ہے جناب کہ 600-700 ارب ڈالر کا نقصان شروع ہو گیا ہے, اور فیول ہے نہیں آپ کے پاس, اور آپ کی ایئر لائن جو ہے جو دن میں 70 سے 80 فلائٹیں آ رہی تھیں وہ رہ گئی ہیں 5 سے 6. کہاں 70 سے 80, کہاں 5 سے 6. اور پھر جو انٹرنیشنل فلائٹس ڈسٹرب ہو رہی ہیں, پھر اس کے علاوہ جو آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی مال بردار طیارہ وہ بھی نہیں گزر سکتا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ منتیں کس کی کریں گے؟ آپ وہ پانی والا معاملہ ہی کھیلیں گے, یا آپ وہ جو ڈرامہ کرتے رہے ہیں کشمیر میں اور جو ادھر ادھر وہی کریں گے, یا ابھی بھی آپ سیدھی طریقے سے آ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے؟ اچھا, ایک اور آپ کو میں امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ روزانہ جو 70 سے 80 پروازیں ہیں نا بھارت کی, وہ پاکستان کی فضائی حدود سے گزرتی ہیں, جو کہ اب نہیں گزر رہی, اور بعض اوقات ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو خود اندازہ لگائیں, 70, 80, 100 فلائٹس آپ کی رک جائیں کسی بھی ملک کی, تو حالت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے, پھر آنے جانے والے لوگ جب اس طرف رخ ہی نہیں کریں گے, وہ کہیں گے یار ایک فلائٹ میں جب مجھے 4 سے 5 گھنٹے لگتے تھے, 12 گھنٹے لگ رہے ہیں, 8 گھنٹے لگ رہے ہیں, تو میں تو نہیں جا رہا. تو کام نہیں کریں گے, جب کام نہیں کریں گے تو اکانومی پہ فرق پڑے گا. تو اس لیے انسانوں کہتے ہیں نا طوطے والی, میں یہ انڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ طوطے والی کہانی نہیں سنی تو ہم سے سن لیں کہ اگر اڑنا نہیں نا آتا تو پنگے نہیں لیتے, ورنہ وہ جہاز سے ساروں کو باہر پھینک دیتے ہیں نا, تو وہ طوطا تو اڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو یہ شرارتیں کرتا رہتا ہے. تو اگر شرارت کرنے کا شوق ہے تو اتنی جتنی اوقات ہے اتنے پاؤں پھیلائیں جتنی چادر ہے.